بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ کا ووٹوں کی گنتی روکنے کے لیے سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے حامیوں پر زور دیا ہے کہ وہ صبر سے کام لیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے لیے براہ راست پروازیں شروع۔ صدر ٹرمپ ووٹ گنتی سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ گئے تو ہماری لیگل ٹیم بھی تیار ہے، مینیجر جو بائیڈن۔ امریکہ پیرس عالمی ماحولیاتی معاہدے سے بھی علیحدہ ہو گیا۔ امریکی صدارتی الیکشن منگل ہی کو کیوں ہوتے ہیں؟ جو بائیڈن نے الیکشن کے دن کا آغاز اپنے بیٹے کی قبر پر حاضری سے کیا۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی توہین نہیں ہونی چاہیے، وزیر اعظم عمران خان۔ امریکہ میں کورونا سے گزشتہ ماہ جاں بحق ہونے والا امیدوار بھی کامیاب۔ اب مصنوعی طوفان پیدا کرنا بھی ممکن ہو گیا۔ سعودی عرب میں ایک نئی قسم کی ٹریفک خلاف ورزی۔ سبزیاں کھانے کا بہترین طریقہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے صدارتی انتخاب میں اپنی فتح کا قبل از وقت اعلان کرتے ہوئے کئی ریاستوں میں تاحال جاری ووٹوں کی گنتی روکنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کئی ریاستوں کا نام لے کر کہا کہ وہاں ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، تاہم انہوں نے انتخابی رزلٹ پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اسے قوم کے لیے بڑا دھوکہ قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے حامیوں سے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں ٹیکساس میں جیتنے کی ضرورت تھی، جہاں ہم جیت گئے ہیں۔ صدر کا مزید کہنا تھا کہ وہ کامیابی کا جشن منانے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام ووٹوں کی گنتی کو روک دیا جائے، کیونکہ اب مزید ووٹنگ نہیں بلکہ ووٹوں کی گنتی ہونا چاہیے۔ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی کے لیے پراعتماد ہیں، تاہم انہوں نے اپنے حامیوں کے ساتھ ساتھ ریپبلکن پارٹی پر بھی زور دیا ہے کہ وہ صبر سے کام لیں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ براہ راست پروازوں کا آغاز 26 نومبر سے ہوگا، جس کا اعلان دبئی کی فضائی کمپنی فلائی دبئی نے کیا ہے۔ کمپنی دبئی سے براہ راست تل ابیب کے لیے ہفتے میں 14 پروازیں آپریٹ کرے گی، جس کے لیے بکنگ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب بزنس اور اکانومی کلاسوں میں کرائی جا سکتی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ دبئی سے تل ابیب اور تل ابیب سے دبئی کے لیے روزانہ 2 پروازیں چلائی جائیں گی، جن میں ایک طرف کا سفر تقریباً 3 گھنٹے میں طے ہوگا۔ فلائی دبئی اس وقت دوستو واحد کمپنی ہے جس نے دبئی سے اسرائیل کے لیے براہ راست کمرشل پروازیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے سپریم کورٹ جانے کے بیان پر جو بائیڈن کی صدارتی مہم کے مینیجر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ووٹ گنتی سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ گئے تو ہماری لیگل ٹیم بھی تیار ہے۔ لیگل ٹیمیں صدر ٹرمپ کی کوششوں کے خلاف مزاحمت کریں گی۔ صدر ٹرمپ کا ووٹوں کی گنتی روکنے کا بیان اشتعال انگیز اور انوکھا ہے۔ امریکہ پیرس عالمی ماحولیاتی معاہدہ 2015 سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ امریکہ معاہدے سے الگ ہونے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ دوستو، امریکہ چائنا کے بعد گیسوں کا اخراج کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن ہو چکے ہیں اور رزلٹ کا انتظار ہے۔ کچھ ریاستوں میں رزلٹ آ چکے ہیں اور کہیں رزلٹ روک دیے گئے ہیں، جن کے خلاف صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں انتخابات اور خاص طور پر صدارتی انتخاب نومبر کے پہلے ہی منگل کو منعقد کیوں ہوتے ہیں؟ کئی دہائیوں سے امریکہ میں انتخابات منگل کو ہوتے آ رہے ہیں۔ پہلی بار منگل کے روز الیکشن کے انعقاد کا باضابطہ فیصلہ 1845 میں کیا گیا تھا
1845 میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا جس کا مقصد تھا کہ ملک میں الیکشن کے انعقاد کا ایک دن مقرر کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ قانون میں نومبر کا مہینہ ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ دراصل دوستو، جس وقت یہ قانون بنایا گیا یعنی 1845 میں، امریکہ بنیادی طور پر زرعی ملک تھا اور معاشرے کا بڑا طبقہ زراعت کے پیشے سے وابستہ تھا۔ امریکی ووٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد کسانوں پر مشتمل تھی جن کا پورا سال بیجوں کی بوائی، فصلوں کی نگہداشت اور پھر ان کی کٹائی میں گزر جاتا تھا، اور پھر کچھ عرصہ آرام کے بعد کسان پھر سے نئی فصل کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اس دوران نومبر کے ابتدائی ایام میں کسان فارغ رہتے تھے اور نومبر میں موسم بھی زیادہ سرد نہیں ہوتا تھا، لہذا الیکشن کے لیے نومبر کا مہینہ سازگار ٹھہرا۔ غور و فکر کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ہفتے کے کچھ دن دیگر دنوں کے مقابلے میں الیکشن کے لیے زیادہ سازگار ہیں، لیکن اتوار کے دن کو یکسر مسترد کر دیا گیا کیونکہ اس وقت امریکیوں کی اکثریت مذہبی رغبت رکھتی تھی اور عیسائی مذہب میں اتوار کے دن کو عبادت کے لیے دیگر ایام کی نسبت فوقیت حاصل تھی۔ اس کے بعد بدھ کو بھی مسترد کر دیا گیا کیونکہ اس وقت یہ رواج تھا کہ کسان اپنی فصل بدھ کے روز منڈی لے کر فروخت کیا کرتے تھے اور بدھ کو زرعی اجناس کی خرید و فروخت کا دن سمجھا جاتا تھا۔ قانون بنانے والوں کے نزدیک اب پیر، منگل، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ بجے اتوار کو عبادت کا دن ہونے اور بدھ کو منڈی کی وجہ سے امریکیوں کی اکثریت سفر نہیں کر سکتی تھی، لہذا پیر اور جمعرات کو ان کے لیے پولنگ اسٹیشن تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ان دونوں دنوں کو بھی مائنس کر دیا گیا۔ اس صورتحال میں قرہ فال منگل کے نام نکلا اور قانون منظور ہو گیا کہ امریکہ میں انتخابات منگل کو ہوا کریں گے۔ امریکی صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے الیکشن دن کا آغاز چرچ جانے کے بعد اپنے بیٹے کی قبر پر حاضری سے کیا۔ انہوں نے چرچ میں مختصر وقت گزارنے کے بعد چرچ کے احاطے میں جو بائیڈن کی قبر تک چل کر گئے جہاں جو بائیڈن کی پہلی بیوی اور کم سن بیٹی کی قبریں بھی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ جو بائیڈن کے بیٹے بیو بائیڈن کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے اور 2015 میں انتقال کر گئے تھے۔ جو بائیڈن اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی اپنے بیٹے کا ذکر کرتے رہے تھے۔ دوستو، جو بائیڈن کی پہلی بیوی نائلی اور کم سی بیٹی نیو میں 1972 میں کار حادثے میں انتقال کر گئی تھی اور اس وقت جو بائیڈن نئے سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی ذات اقدس کی حرمت مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بوسنیا کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ گستاخانہ مواد کی تشہیر کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر بات کی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ وادی کے مسئلے پر پاکستانی موقف کی تائید پر بوسنیا کے شکر گزار ہیں۔ دونوں ملکوں نے تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ بوسنیا کے صدر کا کہنا تھا کہ دورہ پاکستان پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ امن مشن کے تحت پاکستانی دستوں نے بوسنیا میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں ملکوں نے مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ امریکہ میں قانون ساز اسمبلی کے الیکشن میں ایک ایسے امیدوار کو بھی کامیاب قرار دیا گیا ہے جن کا 6 اکتوبر کو کورونا سے انتقال ہو چکا ہے۔ حیران کن طور پر کامیاب امیدواروں میں سے 55 سالہ امیدوار ڈیول انڈیل گزشتہ ماہ 6 اکتوبر کو کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد جہاں فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ سائنس میں سازشی نظریات تراشنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ فلاں ملک مصنوعی زلزلے پیدا کر سکتا ہے یا سمندری طوفان لا سکتا ہے، تاہم اب ایک ایسی مشین ضرور بن چکی ہے جو دنیا کی سب سے تیز رفتار ہوا پیدا کر کے طوفان پیدا کر سکتی ہے۔
اسے دا وال آف ونڈ کا نام دیا گیا ہے، جو 157 میل فی گھنٹہ یا 70 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ہوا پھینک سکتی ہے۔ اس کو اہم سائنسی تحقیق کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی بدولت طوفان پر تحقیق میں مدد ملے گی جو امریکہ میں عام ہے۔ اسے سمجھ کر ہم خود طوفان سے بچانے والی عمارتوں اور گھروں کی بہتر تیاری کر سکتے ہیں، لیکن یہ مشین راتوں رات تیار نہیں ہوئی، کیونکہ فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ہیریکین ریسرچ سینٹر اور یونیورسٹی کی کمپیوٹنگ کالج کے ماہرین نے 15 برس کی مسلسل محنت کے بعد یہ مرکز بنایا ہے۔ 2005 میں پہلے 2 ٹربائن لگائے گئے تھے جو 53 میٹر فی سیکنڈ کی ہوا چلاتے تھے، جبکہ اب کل 12 پنکھے نصب ہیں جو مجموعی طور پر 70 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ہوا پھینکتے ہیں، جبکہ دوستو ایک مضبوط درخت صرف 42 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار پر نہیں ٹھہر سکتا اور گر جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہوائی دیوار ہر قسم کے سٹرکچر ٹیسٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کی بدولت دیکھا جا سکتا ہے کہ طوفان کے بعد ہوا اور بارش سے عمارتیں کس طرح متاثر ہوتی ہیں۔ اس مرکز میں چھوٹے گھر اور عمارتوں کو ایک گھومتے ٹیبل پر رکھ کر ان پر ہر سمت سے ہواؤں کی بھوچاڑ کی جاتی ہے۔ اس طرح کئی ڈیزائن کے مکانات کو ہر طرح کی آزمائی سے گزارا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں آنے والا تباہ کن دوستو طوفان کترینا اور اینڈریو 5ویں درجے کا تھا۔ اس طرح یہ مشین اب 5ویں درجے کی شدت کی ہوائیں پیدا کر سکتی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ٹریفک قانون میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ جس کے تحت گاڑی میں پیٹرول کی ٹنکی 1/4 سے کم ہو تو اسے ٹریفک خلاف ورزی شمار کیا جائے۔ اس حوالے سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ مقامی شہری نے محکمہ ٹریفک سے رابطہ کر کے دریافت کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے، جس میں ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ پیٹرول کی ٹینکی 1/4 سے کم خالی ہو تو یہ ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ ویڈیو کلپ میں مقامی شہری یہ کہتے ہوئے بھی سنا رہا ہے کہ ٹریفک اہلکاروں نے اسے روک کر فیول ٹینک چیک کیا تھا جو 1/4 سے کم خالی پایا گیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ سبزیاں معدنیات اور وٹامن کا خزانہ ہے۔ یہ انسان کو بھرپور غذائیت مہیا کرتی ہیں۔ بہت سی سبزیاں کچی یا پکا کر کھائی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے دوستو کہ سبزیاں کچی کھانا بہتر ہے یا پکا کر اسے کھانا چاہیے؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بعض سبزیاں پکانے سے ان کے کچھ وٹامن ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ سبزیاں پکانے سے الٹا اثر ہوتا ہے۔ پیاز کچی کھانا بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیاز پکائی جائے تو اس کا ایک اہم غذائی مادہ ایلیسن ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ مادہ انسان میں بھوک مارتا ہے۔ ٹماٹر کو پکا کر کھانا بہتر ہے۔ دراصل ٹماٹر پکا کر کھانے سے اس میں شامل غذائی مادہ لائکوپین کی زیادہ مقدار ہمارے جسم میں جذب ہوتی ہے۔ یہ مادہ ہمیں کینسر اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ساگ سبزی کو بھی پکا کر کھانا مفید ہے۔ یوں انسانی جسم کو زیادہ کیلشیم، فولاد اور میگنیشیم جیسے اہم معدنیات ملتے ہیں۔ چقندر کو کچا کھانا چاہیے۔ چقندر پکایا جائے تو اس کا 30% وٹامن ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ وٹامن ہمارے دماغ کو تقویت دیتا ہے۔ مشروم کو پکا کر کھانا چاہیے۔ دراصل کھمبیوں کو کسی بھی طریقے سے پکائیں، اس میں پوٹاشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ معدنیات ہمارے بدن کے عضلات کو مضبوط بناتے ہیں۔ شاہ گوبھی کو کچا کھانا مفید ہے۔ شاہ گوبھی کو پکایا جائے تو اس میں شامل ایک مادہ انزائم مائروسیناسی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مادہ ہمارے نہایت ہی اہم عضو جگر پر حملہ آور ہونے والے زہریلے مادے اور جراثیم کو مارتا ہے۔ سرخ مرچیں کھا کر ظاہر ہے بڑی مرچیں لگتی ہیں، مگر انہیں کچا کھانا مفید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں 375 سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے زیادہ پکایا جائے تو ان میں شامل وٹامن سی ضائع ہو جاتا ہے۔ لہسن بلڈ پریشر کو کم رکھتا ہے، جبکہ اسے زیادہ تر کھانا پکانے کے دوران ہی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے اس کی یہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ مناسب طریقہ کار تو یہ ہے دوستو کہ اسے کھانا پکانے کی ابتدا کی بجائے کھانا پکنے کے بعد شامل کر کے کھا لیا جائے۔ رہ گئی بات کچے لہسن کی بو کی تو کھانے کے بعد تازہ پودینہ کھا لیا جائے۔
تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ.